کچھ ہی دیر بعد ہم بلند و بالا چھت والے ایک شاندار ہال میں پہنچے۔ ہال میں 400-500 کے قریب نشستیں موجود تھیں، مگر اس وقت ہال کی بہت سی نشستیں خالی پڑی تھیں۔ دراصل اس فنکشن میں گنے چنے افراد کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ ٹرسٹ کے معززین، جن میں آرتھر، ڈوجون، پین اور ڈورتھی وغیرہ بھی شامل تھے، یہاں وہاں بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر دیگر معززین کے لیے چند کرسیاں موجود تھیں۔ کنگ براؤن کی آمد کا انتظار تھا۔ ویرا اپنی ویل چیئر پر میرے اور صفدر کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھی اور مسلسل بول رہی تھی۔ اس نے مجھے یہ بتا کر حیران کیا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ مجھے اسقی کو کمرے میں اٹھا کر لے جاتے دیکھا تھا، بلکہ بعد کے پورے حالات سے بھی وہ پوری طرح آگاہ تھی۔ وہ بولی، وہاں کمرے میں روشنی تھی اور شیشوں میں سے مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اسقی کو کیبن میں چھپا دیا تھا اور اس کے بعد آپ واپس کمرے میں آ گئے تھے۔ پہلے چند حملہ آور اندر آئے اور آپ سے بات چیت کر کے چلے گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آ گئے تھے۔ انہوں نے آپ کو دھمکانے کی کوشش کی اور آپ سے اسقی کا پتہ پوچھا، مگر ان کے سامنے آپ ڈٹے رہے۔ وہ تلاشی لینے لگے۔ اسی دوران میں گارڈز تیار ہو کر آ گئے اور انہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی تم اس سارے واقعے کی چشمدید گواہ ہو؟ بالکل، اور سچی بات یہ مسٹر شاہ کہ میں آپ کی کوشش سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ زندگی اور موت تو قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس وقت اسقی کے سامنے دیوار نہ بنتے تو یقیناً وہ باغی افراد کے ہاتھوں مارا جاتا۔ کیا تم نے بات کنگ وغیرہ کو بتائی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو انکل سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 روز تو میں خواباور دوا کے زیر اثر رہی ہوں۔ کل صرف اپنی والدہ سے تھوڑی دیر کے لیے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ان سے اپنی چوٹوں کے بارے میں ہی بات ہوتی رہی۔ میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اسٹیج کے ارد گرد ہلچل کے آثار نظر آئے۔ گارڈز اور پہرے دار پوری طرح چوکس ہو گئے۔ پھر کنگ اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوا اور اسٹیج پر نشست سنبھال لی۔ اس کے ارد گرد اس کے خاندان کے افراد اور مصاحبین کی نشستیں تھیں۔ فنکشن کا آغاز ہوا۔ ان افراد کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے چند روز پہلے بپا ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور کنگ کی نظروں میں سرخرو ہو کر دنیا و آخرت کی فلاح پائی۔ ایک میوزیکل گروپ نے منظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ پھر نوخیز دوشیزاؤں کے گروپ نے ٹیبلو قسم کی چیز پیش کی۔ اس میں عظیم کنگ کو اپنا فرما روا تسلیم کیا گیا۔ کنگ کو اس بات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا کہ وہ ٹرسٹ کے زیر زمین نظام کو احسن طریقے سے چلا رہا ہے اور دنیا کے بے نوا کچلے مسلے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے لیے زندگی کی نئی راہیں کھول رہا ہے۔ ٹیبلو میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ عظیم کنگ کے لیے یہاں کے لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے اور ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے افراد کو سامعین کے سامنے لایا گیا جنہوں نے بغاوت کچلنے کی کارروائی میں دلیری سے حصہ لیا تھا اور نمایاں کارکردگی دکھائی تھی۔ ان میں ڈوجون کا ایک اسسٹنٹ بھی شامل تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آخر میں اسقی کو اسٹیج پر دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کے سر پر ابھی تک پٹی موجود تھی، تاہم وہ خوش و خرم نظر آتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر فخری انداز میں اپنی روداد سنائی۔ شدید ترین فائرنگ کی زد میں آنے کے باوجود وہ اپنی ہوشیاری اور ذہانت سے بچ نکلا تھا اور یہ قابلیت سب کے لیے متاثر کن تھی۔ ویرا بھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب بڑھ رہا تھا اور وہ بار بار تعجب سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مسٹر شاہ، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسقی کو آپ نے فائرنگ میں سے نکالا تھا، بعد میں بھی وہ صرف آپ کی وجہ سے محفوظ رہا، لیکن اس نے تو آپ کو ذکر تک نہیں کیا۔ اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ سچ بولنے سے کسی کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ بھائی اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے۔ بہرحال میں نے کنگ سے کوئی وکٹوریا کراس تو حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر بچے کی خوشی جھوٹ بولنے سے پوری ہو رہی ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ہے۔ میں بھی کنگ انکل سے بات کرتی ہوں۔ پلیز ویرا، اس بات کو یہیں رہنے دو۔ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اور بات کرو۔ مگر میرے نزدیک اس بات کی بہت اہمیت ہے۔ آپ نے مسٹر شاہ کو معمولی کام نہیں کیا۔ میں سمجھتی ہوں اپنے قاتل باغیوں سے کمسن ولی عہد کی جان بچائی ہے اور اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ آپ کا یہ اثار کنگ اور دیگر لوگوں کے علم میں آنا چاہیے۔ کم از کم کنگ کو تو سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا بہت ضروری بھی ہے۔ کنگ کی نظروں میں آپ کو خاص مقام حاصل ہوگا۔ اس میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی بہتری ہے۔ آپ کی کئی مشکلات دور ہوں گی۔ مجھے خاموش پا کر وہ صفدر سے مخاطب ہوئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا مسٹر صفدر؟ آپ بڑی شستہ انگریزی بولتی ہیں، اس میں نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں۔ باقی جو بات شاہجہاں صاحب کو آپ سمجھا رہی ہیں اس کے سمجھنے میں ایک رکاوٹ ہے۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ شاہجہاں صاحب پردہ پوشی سے کام لینا چاہتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے انہیں اسقی نے نہیں کہا ہے۔ ماسٹر اسقی نہیں چاہتا کہ اب اس کی بات کی تردید ہو اور اسے دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ جو اس کے منہ سے نکل گیا وہ اسی پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے مسٹر شاہ؟ ہاں ویرا،
کل فون پر عسقی سے میری طویل بات چیت ہوئی تھی. وہ اس معاملے پر بالکل خپتی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے خپت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسٹر شاہ. پلیز ویرا، میں چاہتا ہوں کہ میں نے عسقی کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے نبھاؤں. پر وہ تو بچہ ہے مسٹر شاہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ ہے، اور ہمیں بچے کے ساتھ بچہ نہیں بن جانا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ عسقی کی ہمدردی اور دوستی پا سکیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ شاید دنیا کا مشکل ترین بچہ ہے. اگر وہ مشکل ترین بچہ ہے تو ہم بھی مشکل ترین کام پسند کرتے ہیں. کیوں ڈیئر صفدر؟ صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا. ویرا بہت جذبز نظر آ رہی تھی، مگر وہ میری مرضی کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتی تھی. اسی دوران میں کنگ براؤن کا خطاب شروع ہو گیا اور ہم خاموش ہو کر ہمتن متوجہ ہو گئے. یہ ایک طویل خطاب تھا. اس میں کنگ نے باغی گروپ کے بارے میں تفصیلات بھی بتائیں. ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اس ہنگامے کی اصل ابتدا پروفیسر اللہ دتا کا ٹرسٹ سے غائب ہو جانا تھا. پروفیسر کی گمشدگی کے بعد کنگ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ نگرانی کے نظام کی خامیاں دور کی جائیں اور غیر ذمہ دار افراد پر ہاتھ ڈالا جائے. اسی کارروائی کے دوران میں انتظامیہ کے چند عہدیدار تفتیش کی زد میں آئے اور در پردہ کنگ کے مخالف ہو گئے. انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت انڈین اور تھائی قیدیوں کو سرکشی پر ابھارا، انہیں کچھ ہتھیار فراہم کیے اور مقررہ وقت پر انہیں لاک اپ سے نکلنے کا موقع فراہم کیا. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی. ایکشن کا وقت ایسا تھا کہ کنگ اور اس کے دو اہم ترین ساتھی روم نامی جگہ پر موجود تھے اور انہیں نشانہ بنایا جا سکتا تھا. مگر بدقسمتی سے باقی قیدی بر وقت روم تک نہ پہنچ سکے اور وہ لفٹوں پر قبضہ کرنے میں بھی ناکام ہوئے. اپنی تقریر کے آخر میں کنگ نے ان سزاؤں کا ذکر کیا جو قانون شکن افراد کو دی گئی تھیں اور نگرانی کے نظام میں جو تبدیلیاں کی گئی تھیں ان پر بھی روشنی ڈالی. بعد ازاں یہ تقریب برخاست ہو گئی. بہت سے لوگ ہال نما کمرے سے اٹھنے کے بعد ایک گیلری نما جگہ کی طرف جا رہے تھے اور بڑی دلچسپی سے کوئی چیز دیکھ رہے تھے. میں اور صفدر یہی سمجھے کہ کوئی یہ فوٹو گیلری ہے اور لوگ تصویریں وغیرہ دیکھ رہے ہیں. مگر جب ہم آگے بڑھے اور وہاں جھانکا تو ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. دل جیسے ایک دم مٹھی میں جکڑا گیا تھا. اس گیلری میں درندگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا. کم از کم 2 درجن افراد کے کٹے ہوئے سر یہاں موجود تھے. ان سروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر انہیں چھت کے ساتھ تار کی مدد سے لٹکا دیا گیا تھا. اب یہ خون آلود فانوسوں کی طرح ہوا میں جھول رہے تھے. یہ سب وہ بدنصیب بردے تھے جنہوں نے چند روز پہلے ظلمت قدے سے نجات پانے کے لیے ایک باغیانہ کوشش کی تھی. ان میں سے کئی ایک کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان میں جان کنی کی اذیت منجمد نظر آ رہی تھی. ان میں 1-2 پاکستانی تھے، کچھ انڈین، تھائی اور سری لنکن تھے. ان میں مجھے ایرانی جعفر رضا کا سرخ و سفید چہرہ بھی نظر آیا. مجھے وہ سکھ بھی دکھائی دیا جس نے میری کلائی میں رنگ موجود نہ پا کر غراہٹ بلند کی تھی اور چلا کر کہا تھا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو. سیاہ چہرے والا وہ غریب اتر پردیشی بھی موجود تھا جس نے سکھ سردار جی کے سامنے میری صفائی پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی. یہ مختلف قوموں کے مختلف خد و خال رکھنے والے لوگ تھے، مگر اس ٹرسٹ میں ان کا درد مشترک تھا. وہ اس پنجرے کی تیلیاں بکھیر کر یہاں سے اڑ جانا چاہتے تھے، اپنے اپنے گلی کوچوں اور گھروں میں جانا چاہتے تھے، اپنے پیاروں کے چہرے دیکھ کر اپنی بنجر آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتے تھے. لیکن کھلا آسمان دیکھنے کی حسرت دل میں لیے وہ اس زمین دو ظلمت کدے کی تاریک راہوں میں مارے گئے تھے. ایک بردہ فروش نے ان کے سروں کو ان کے زخمی جسموں سے علیحدہ کر کے نگاہ عبرت بنا دیا تھا اور اس گیلری میں لٹکا دیا تھا. ویرا تو یہ منظر دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ گئی. میں اور صفدر بھی زیادہ دیر تک نگاہوں کی تاب نہ لا سکے اور پیچھے ہٹ گئے. ان سروں پر یقیناً کیمیکل وغیرہ لگائے گئے ہوں گے، ورنہ تو ان میں سے بو آنی شروع ہو جاتی. صفدر نے تبصرہ کیا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں تازہ تازہ قتل کیا گیا ہو. ویسے بھی یہ گیلری ایئر ٹائٹ ہے، بو وغیرہ باہر نہیں جا سکتی. اس دلدوز منظر پر دھیمی آواز میں تبصرہ کرتے ہوئے ہم ہال نما کمرے سے باہر آ گئے. یہ منظر دیکھ کر ویرا کی طبیعت بھی مقدر ہو گئی تھی. وہ ویل چیئر پر گمسم چپ چاپ بیٹھی تھی. 2 نرسیں اس کی چیئر کو دھکیلتی ہوئی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. ہال نما کمرے کے ارد گرد حفاظت کے انتظامات بڑے سخت تھے. مسلح گارڈز ہر شخص کو کڑی نظروں سے گھور رہے تھے. ابھی ہم مین کوریڈور میں نہیں پہنچے تھے کہ ایک انتظامی افسر نے عقب سے آ کر ہمیں روک لیا. اس نے سلیوٹ کرنے کے انداز میں ہمیں سلام کیا اور پھر بتایا کہ مجھے اور صفدر کو کنگ نے اپنے خصوصی چیمبر یعنی روم میں یاد کیا ہے. یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی. بہرحال ہم روم میں پہنچے. ہمیں ایک مغلقہ کمرے میں انتظار کے لیے بٹھایا گیا. قریباً 10-15 منٹ بعد کنگ نے ہمیں اپنے خصوصی چیمبر یعنی روم میں طلب فرما لیا. وہ حسب معمول شاہانہ انداز میں اپنی شاہانہ نشست پر براجمان تھا. افریقی لیزرڈ اس کی گود میں رینگ رہا تھا. اس کی قریباً 1.5 فٹ لمبی دم کنگ کے ہاتھ کی پشت پر دھری تھی اور دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھی. اس گول کمرے کی گول دیوار پر اسکرینیں روشن تھی اور ٹرسٹ کے مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے. کنگ آج قدرے خوشگوار موڈ میں تھا. مختصر لباس والی حسینہ تتلی کی طرح اس کے ارد گرد چکرا رہی تھی.
کنگ کے خوشگوار موڈ کا اثر حسینہ پر بھی تھا اور وہ گاہے گاہے مسکرا دیتی تھی۔ کنگ نے چھپ کلا حسینہ کو تھما دیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے لگائے باہر نکل گئی۔ کنگ سفید شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی ہدایت پر ایک دوسری نیم اریاں دوشیزہ اندر داخل ہوئی اور ہمارے سامنے سافٹ ڈرنکس رکھ دیے۔ کنگ نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، اپنے دوست کے ساتھ تمہاری جوڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ تم دونوں اکٹھے کام کر کے بہت خوش ہوتے ہو۔ آپ اکثر درست تجزیہ کرتے ہیں جناب، میں نے کہا۔ کنگ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، پہلی ملاقات میں ہم نے تم سے جو توقعات قائم کی تھی وہ بہت حد تک پوری ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی عنایت ہے، ورنہ بندہ کس قابل ہے؟ میں نے گھسا پٹا فقرہ کہا، تم اس قابل ہو، اور یہ بات ہم دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ جس وقت کلب میں حملہ ہوا اور اسقی کو چوٹ لگی تم کہاں تھے؟ میں بھی اس وقت کلب میں ہی تھا، مس ویرا میرے ساتھ تھیں۔ تم نے اسقی کو زخمی ہو کر گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی پوچھ رہے تھے ہم۔ وہ مسکرا کر چپ ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے سامنے مختلف اسکرینوں کے مناظر دیکھتا رہا اور گلاس کے کنارے پر بے خیالی میں انگلی پھیرتا رہا۔ تب وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، پچھلے 8-10 روز میں ہم نے اپنے نگرانی کے نظام کو کافی بہتر بنایا ہے۔ ایسی جگہوں کو بھی ویڈیو کیمروں کے نیٹ میں لایا گیا ہے جہاں پہلے ویڈیو کیمرے نہیں تھے۔ مثلا ایک کلب کی یہ جگہ دیکھو، یہاں پہلے کیمرے اور مائکروفون نہیں تھے۔ اس نے کنٹرول پینل پر چند بٹن دبائے اور ایک کی کو افقی حرکت دی۔ ایک اسکرین روشن ہوئی اور میرے ساتھ ساتھ صفدر بھی بری طرح چونک گیا۔ اسکرین پر 4 روز پہلے کا وہ ہنگامہ خیز منظر نظر آ رہا تھا جب ایک کلب پر اچانک باغی بردوں نے ہلہ بول دیا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ کے سامنے کا منظر تھا۔ دیو ہیکل ٹی وی سیٹ تباہ ہو چکا تھا اور ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ فائرنگ کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے خود کو اسکرین پر دیکھا۔ میں رکوع کے انداز میں جھک کر دوڑتا ہوا ایک نیم تاریک گوشے سے نکلا۔ پھر مزید جھک کر میں نے فرش سے کچھ اٹھایا۔ یہ اسقی کا نیم بے ہوش جسم ہی تھا۔ میں نے اس کا بالائی دھڑ کولے سے لگا رکھا تھا اور اس کی ٹانگیں فرش پر گھسٹ رہی تھیں۔ اچانک میری نگاہ تالاب کے کنارے گری ہوئی رائفل پر پڑی۔ میں نے رائفل بھی اٹھا لی اور گولیوں کی بوچھاڑ کرتا ہوا جھک کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ یہاں کیمرہ کٹ ہوا اور ایک کیمرہ دوسرا منظر دکھانے لگا۔ میں ڈریسنگ روم کے اندر حملہ آور افراد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ آواز نہیں آ رہی تھی مگر چہروں پر تناؤ کی کیفیت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ داڑھی والا نوجوان مسلمان مجھ سے جھگڑ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میرے چہرے کے سامنے بڑے غصیلے انداز میں حرکت کر رہا تھا۔ دراصل یہ اس وقت کی ریکارڈنگ تھی جب میں اسقی کو الماری کے خانے میں چھپا چکا تھا اور حملہ آور مجھ سے اسقی کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ اس منظر کے بعد گارڈز کے بھرپور جوابی حملے کے مناظر اسکرین پر دکھائی دیے۔ آنسو گیس کی شدت سے ہر شخص کا برا حال تھا۔ پھر اس منظر کی جھلک نظر آئی جب میں گیلا رومال اسقی کے چہرے پر لپیٹ رہا تھا۔ پھر اسقی فرش پر لیٹ گیا اور کیمرے کی رینج سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد کنگ نے بٹن دبا کر ٹی وی اسکرین کو بند کر دیا اور خاموش نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اور صفدر بھی خاموش رہے۔ جب خاموشی طویل ہوئی تو میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں جناب کہ میں نے سلسلے میں آپ کو بے خبر رکھا۔ دراصل یہ ماسٹر اسقی کی خواہش تھی کہ میں اس سلسلے میں خاموش ہی رہوں۔ ایسی باتوں کے بارے میں خاموش رہنا ہی تو بڑے ظرف کی نشانی ہوتا ہے، کنگ نے کہا۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی نوازش ہے۔ دراصل ان مقامات پر پہلے کیمرے موجود نہیں تھے۔ دیگر کئی افراد کی طرح اسقی بھی بے خبر تھا کہ یہاں کیمرے انسٹال ہو چکے ہیں۔ ہم پرسوں ہنگامے کی وہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے کہ یہ مناظر ہماری نگاہ میں آ گئے۔ ہم نے انہیں علیحدہ سے محفوظ کر لیا۔ ماسٹر اسقی کو اس بارے میں خبر ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، وہ ابھی بے خبر ہے۔ جناب میری ایک درخواست ہے آپ سے، آپ اسقی صاحب کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ اگر وہ اس طرح خوشی محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو خوشی رہنے دینا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسقی کو کم از کم ہم سے تو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ جناب میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، مگر اس درخواست کی جسارت ضرور کروں گا کہ آپ ابھی کچھ روز تک ماسٹر سے اس ویڈیو کا تذکرہ نہ فرمائیں۔ کنگ کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار نظر آنے لگے۔ چھپ کلا رینگتا ہوا اندر آ گیا تھا اور بڑی بے تکلفی سے صفدر کے پاؤں پر چڑھ بیٹھا تھا۔ صفدر بالکل بے حرکت بیٹھا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ یقیناً اس مکروہ جانور کو پاؤں کی حرکت سے دور پھینک دیتا، مگر یہ شہنشاہ اعظم کا پالتو تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں کر کی جا سکتی تھی؟ بلکہ اگر وہ گردن پر چڑھ کر منہ بھی چومنے لگتا تو ہمیں ہلنے کی مجال نہیں تھی۔ کنگ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہم بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بڑی شاہانہ چال چلتا دوسرے کمرے میں اجھل ہو گیا۔ چھپ کلا بدستور صفدر کی ٹانگ پر رینگ رہا تھا۔ صفدر نے اسے ہٹانے کے لیے اپنی دوسری ٹانگ کو حرکت دی،
مگر پھر فوراً اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اس کے ذہن میں آ گیا تھا کہ اس کمرے میں بھی کیمرے لگے ہوں گے اور چھپکلے کے ساتھ گستاخی کرنے کی حرکت بھی کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو جائے گی، اور پھر کسی دن محترم کنگ یہ سین بھی ہمیں پلے بیک کے ذریعے دکھا دیں گے۔ 2-4 منٹ بعد کنگ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی، اس پر نیلا مخمل چڑھا تھا۔ اس نے ڈبیا کھولی، ایک نہایت قیمتی دستی گھڑی اس میں موجود تھی۔ ڈائل میں چھوٹے چھوٹے نیلم چمک رہے تھے۔ کنگ نے گھڑی کی پشت دکھائی، اس پر ایک مہر کندہ تھی۔ کنگ براؤن کی چھوٹی سی چھبی بنی ہوئی تھی اور کنگ براؤن کے الفاظ بھی کھدے ہوئے تھے۔ کنگ نے کہا، یہ گھڑی یہاں اہم ترین لوگوں کے پاس ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ آگے کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور کنگ نے گھڑی خود میری کلائی پر باندھ دی۔ یہ میرے لیے بے حد اعزاز و عزت کی بات ہے جناب، میں نے کمر کو خم دے کر کہا اور چہرے پر بے تحاشا عقیدت سجا لی۔ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تمہاری اس دلیرانہ کوشش کا اعتراف ہے جو تم نے زیر زمین بستی کے اکلوتے وارث کو بچانے کے لیے کی ہے۔ یہ ہمارے دل کی گواہی تھی کہ تمہیں ہماری نظر میں اہم مقام ملنے والا ہے، مگر یہ توقع نہیں تھی کہ یہ مقام اتنی جلد مل جائے گا اور اتنا اہم بھی ہوگا۔ ہم واقعی تم پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کنگ نے باقاعدہ میرا کندھا تھپتھپایا۔ ان لمحوں میں وہ صرف اور صرف عشقی کا باپ نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں حیران بھی ہوا۔ والدین سے ان کے جگر گوشے چھین کر ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل کر دینے والا اور انسانوں کو مکھیوں کی طرح مار دینے والا سفاک شخص کچھ معاملوں میں کتنا حساس تھا۔ کنگ نے ہمیں پھر سے نشستوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قیامت خیز چال والی حسینہ میز پر مزید مشروب سجا کر باہر چلی گئی۔ کنگ نے خالی خالی نظروں سے ویڈیو اسکرینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ٹکٹس تمہارے پاس ہیں جو ہفتے کو ہم نے تمہیں دیے تھے؟ جی۔ وہ شو اب منگل کے روز ہوگا، اس میں تم شرکت ضرور کرنا۔ تم اس شو کو ایک لحاظ سے 1 مین شو بھی کہہ سکتے ہو۔ کیا تم جادو پہ یقین رکھتے ہو؟ آخر میں اس نے اچانک پوچھا۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا مگر پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، جادو کی بھی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں، اب تو یہ دیکھ کر ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کون سا جادو ہے۔ وہ مسکرایا، تو ٹھیک ہے، منگل کو تمہیں خاص قسم کا جادو دیکھنا، بعد میں ہمیں بتانا کہ یہ کون سی قسم تھی اور اس شخص کے بارے میں بھی بتانا جو یہ جادو کرتا ہے۔ گستاخی معاف، میری معلومات اس بارے میں بہت محدود ہے جناب۔ بالکل غلط، تمہاری معلومات اس بارے میں محدود نہیں ہیں، ہمیں بہت کچھ بتا دیا گیا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا جناب۔ ایک بار پھر کنگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا، اب اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ہم کنگ کے پاس سے واپس ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میں نے کئی بار انعامی گھڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ صفدر کو خدشہ تھا کہ اس گھڑی میں کوئی ٹرانسمیٹر وغیرہ نصب نہ ہو۔ اس گھڑی کو دیکھ کر میرے ذہن میں بھی شیخ عاصم والی منحوس گھڑی کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس گھڑی نے ایک عرصے تک میری زندگی حرام کیے رکھی تھی۔ منگل کے روز حسب پروگرام میں اور غزالہ کیمپس پہنچے اور اسی عالیشان ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے جہاں 4 روز پہلے بغاوت کو چلنے کی خوشی میں تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اس تقریب کے برعکس آج کے شو میں ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سامعین میں کوئی بچہ نہیں تھا، صرف مرد اور عورتیں تھے۔ خواتین نے دیدہ زیب لباس زیب تن کا رکھے تھے، مرد بھی خوش لباس دکھائی دیتے تھے۔ ہمیں درمیانی نشستوں میں جگہ ملی۔ ہمارے ٹکٹس پر ہی سیٹ نمبر لکھے تھے۔ غزالہ بڑی دلکش نظر آ رہی تھی۔ یہ سادگی کی دلکشی تھی، اس نے بالکل بناؤ سنگھار نہیں کیا تھا۔ ہمیں بیٹھے 10-15 منٹ گزرے تھے کہ ہال میں کنگ براؤن کی تشریف آوری بھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ معززین کا ایک ٹولہ بھی تھا۔ اس ٹولے میں ایک بار پھر مجھے وہ شخص نظر آیا جس کا تعلق مسٹر جی کلارک سے تھا۔ اگر یہ شخص یہاں موجود تھا تو اس کا مطلب تھا کہ مسٹر جی کلارک نہ صرف اس مقام پر ہماری موجودگی سے آگاہ ہو چکے ہیں بلکہ عنقریب وہ اس سلسلے میں کوئی کوشش بھی کرنے والے ہیں۔ اب یہ کیا کوشش تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ کنگ کو ہال میں داخلے بمشکل 3-4 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اسٹیج سے پردہ اٹھ گیا۔ ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ اسٹیج پر ایک سیٹ سا لگا تھا۔ اس سیٹ میں چاروں طرف کالی چٹانیں دکھائی دی گئی تھیں۔ زمین بھی کالی تھی۔ کالے بادلوں کی اوٹ سے کالا سورج طلوع ہو رہا تھا یا شاید وہ چاند تھا۔ پھر کہیں سے ایک نقطے کی طرح روشنی نمودار ہوئی اور پھیلتے پھیلتے پورے اسٹیج پر پھیل گئی۔ اس روشنی کے اندر ہی سیاہ لبادے میں ملبوس ایک طویل القامت شخص برآمد ہوا۔ اس کا قد 6 فٹ سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس نے جو لبادہ پہن رکھا تھا وہ برساتی ٹائپ تھا، یعنی سر پر بھی ٹوپی تھی۔ اس ٹوپی کے نیچے سے اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ مائک پر آ کر بولا، خواتین و حضرات، طلسم اور سائنس
دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن میں نے یکجا سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے طلسمی سائنس کا نام دیا ہے۔ میں اس طلسم کو آپ سب خواتین و حضرات کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ طلسم سائنس بھی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے کنگ براؤن کی طرف اس نے مسکراتی نظروں سے دیکھا اور بولا، میں لمبی چوڑی تمہید باندھ کر آپ خواتین و حضرات کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کے سامنے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے حاضرین میں سے چند ایسے جوڑے درکار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی وفاداری غیر متزلزل ہے۔ شروع میں تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ سیاہ لبادے والے نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے برادر کی بسائی ہوئی اس بستی کے اندر لوگوں کے ظاہر و باطن میں اتنا فرق ہے۔ اس کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے کچھ لوگ مسکراتے ہوئے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی 10-15 جوڑے تھے۔ خواتین شرمائی محسوس ہوتی تھیں۔ سیاہ لبادے والے عامل نے ان سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہوں پر بیٹھے، وہ ان سے دوبارہ بات کرے گا۔ جوڑے اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ عامل نے اشارہ کیا۔ سیاہ چٹانوں کی اوٹ سے چند سیاہ فام سیاہ لباسوں میں اسٹیج پر آئے۔ ان سیاہ فاموں کے پاس 3 بڑے پنجرے تھے۔ ہر پنجرے کو 2 افراد نے اٹھا رکھا تھا۔ ان پنجروں کو حاضرین کے عین سامنے رکھ دیا گیا۔ ہر پنجرہ کوئی 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ ہر پنجرے کو ایک درمیانی جالی کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے پنجرے کے ایک حصے میں موٹی تازی بلی اور دوسرے حصے میں کبوتر بند تھا۔ دوسرے پنجرے کے ایک حصے میں گرے ہاؤنڈ کتا اور دوسرے میں جنگلی خرگوش تھا۔ تیسرے پنجرے کے ایک حصے میں افریقی عقاب اور دوسرے میں ایک چڑیا بند تھی۔ غزالوں نے سرگوشی میں پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھو۔ میں نے جوابی سرگوشی کی۔ پراسرار حلیے والے عامل نے گمبھیر لہجے میں کہا، جاندار کی جبلت کو بدلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 پنجروں میں 3 شکاری اور 3 شکار بند ہیں۔ آپ شکاری کی بےتابی بھی دیکھ رہے ہیں اور شکار کی بے چینی اور گھبراہٹ بھی۔ کبوتر گھبرایا ہوا ہے، خرگوش لرز رہا ہے اور چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا؟ اس نے حاضرین سے سوال کیا۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان جانوروں کی جبلت کو بدلنا یا اس پر پہرے بٹھانا آسان نہیں ہے۔ کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے مہینوں کی محنت شاقہ درکار ہوتی ہے، مگر یہاں آپ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ایک بالکل مختلف صورتحال دیکھیں گے۔ سیاہ فام کے عامل کے اشارے پر سیاہ فام معاون 3 پنجروں کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ شکاری کتا بار بار جنگلی خرگوش کی طرف جھپٹ رہا تھا۔ عقاب کا انداز بھی جارحانہ تھا۔ اسٹیج خالی ہوا ہی تھا کہ عامل کے اشارے پر ایک اور پنجرہ اندر لایا گیا۔ اس میں ایک کتیا اور بکرا بند تھے۔ بکرا گھاس پر منہ چلا رہا تھا جبکہ کتیا بیٹھی خود کو چاٹنے میں مصروف تھی۔ پنجرے کے دوسرے حصے میں ایک بندر اور لومڑی تھے۔ یہ پنجرہ حاضرین کو دکھایا گیا اور اسے بھی اسٹیج پر پیچھے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد عامل نے ان 2 جوڑوں سے دوبارہ کھڑے ہونے کی درخواست کی جو کچھ دیر پہلے سامنے آئے تھے۔ تمام جوڑے دوبارہ کھڑے ہو گئے تو عامل نے ان میں سے 2 جوڑے منتخب کیے اور انہیں اسٹیج پر بلا لیا۔ یہ دونوں جوڑے سفید فام تھے۔ ان کا تعلق ٹرسٹ کی انتظامیہ سے تھا۔ ایک جوڑا جوان تھا اور دوسرا عمر رسیدہ۔ عامل نے نوجوان جوڑے کی خاتون کا نام پوچھا۔ اگاتھا، خاتون نے جواب دیا۔ آپ کے ساتھی آپ کے شوہر ہیں؟ جی۔ آپ کو ان پر مکمل بھروسہ ہے کہ یہ آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتے؟ بے شک۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے کہنے پر یہ کسی لڑکی کو چوم لیں گے تو آپ یقین کریں گی؟ ہرگز نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آپ ان کے سر پر پسٹل بھی رکھ دیں گے نا تو بھی یہ ایسا نہیں کریں گے۔ شوہر بھی تائیدی انداز میں سر ہلا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے مسز اگاتھا، ہم آپ کے شوہر کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ سے جدا کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عامل عمر رسیدہ جوڑے کی جانب متوجہ ہوا۔ خاتون نے اپنا نام بتایا اور عمر کوئی 65 سال بتائی۔ شوہر نے اپنی عمر 70 سال بتائی۔ دونوں کو اپنی دیرینہ رفاقت اور وفاداری پر بھرپور یقین تھا۔ عامل نے ان سے بھی 2-4 سوال پوچھے اور پھر بڑے میاں کو بڑی بی سے علیحدہ کر دیا۔ دونوں خواتین واپس نشستوں پر جا بیٹھیں۔ کچھ دیر کے لیے سیاہ پوش عامل بھی منظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس دوران میں 2-3 مسخرے اسٹیج پر آ گئے۔ یہ سیاہ فام مسخرے نہایت مختصر لنگوٹیاں پہنے ہوئے تھے۔ وہ الٹی سیدھی حرکتوں سے حاضرین کو ہنساتے رہے۔ گاہے گاہے غزالہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نظر آئی۔ قریباً اس گھنٹے بعد عامل کی واپسی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ چھڑی تھی۔ چھڑی کے اشارے سے اس نے اپنے معاونوں کو کوئی حکم دیا۔
چند لمحے بعد معاون تینوں پنجرے اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ تینوں پنجروں میں وہی جانور موجود تھے جو ہم نے پہلے دیکھے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہر پنجرے کی درمیانی جالی نکال دی گئی تھی اور پارٹیشن ختم کر دیا گیا تھا۔ پارٹیشن کے خاتمے کا نتیجہ خون ریزی تھا، لیکن خون ریزی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیران کن طور پر تمام جانور نہ صرف پرسکون تھے بلکہ شیر و شکر نظر آ رہے تھے۔ کبوتر بے خوف و خطر بلی کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ بھوکا شکاری کتا جو کچھ دیر پہلے خرگوش کو پھاڑنے کے لیے بے قرار تھا، بڑے سکون سے خرگوش کو اٹکھیلیاں کرتے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت عقاب اور چڑیا کی بھی تھی۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید جانور بدل دیے گئے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ نشانیاں میرے ذہن میں تھیں اور یہ نشانیاں بتا رہی تھیں کہ یہ تمام جانور 100% وہی ہیں۔ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلانے والا معاملہ تھا اور یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہوا تھا۔ غزالہ نے اپنے حیران ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ پہلے جانور بھوکے ہوں اور اب انہیں کھانا وغیرہ کھلا دیا گیا ہو۔ بلی کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن شکاری کتے اور پالتو عقاب کی خصلت کو میں جانتا ہوں۔ ان کا پوٹا چاہے لبالب بھرا ہو مگر شکار پر جھپٹنے سے باز نہیں آتے۔ کہیں ان کو کوئی ٹرینکولائزر وغیرہ تو نہیں دی گئی ہے؟ غزالہ نے ڈاکٹر کی حیثیت سے اندازہ قائم کیا۔ مجھے تو یہ سارے جانور حشاش بشاش ہی نظر آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہے یہ؟ کیا کوئی شوختے بازی ہے؟ وہ الجھن سے بولی۔ اسی دوران میں عامل نے اپنے معاونوں کو پنجرے اٹھانے کا حکم دیا۔ تینوں پنجرے اٹھا لیے گئے۔ مجھ سمیت غالباً ہر شخص کا ذہن کے سوچنے میں مصروف تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ پنجروں کے واپس جاتے ہی اسٹیج نے گھومنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ ریوالونگ اسٹیج ہے۔ اسٹیج گھوما تو سامنے کا منظر بھی بدل گیا۔ اب حاضرین کو ایک بیڈ روم کا سین دکھائی دے رہا تھا۔ اس افریقی طرز کے بیڈ روم میں جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہی سفید فام نوجوان جس نے کچھ دیر پہلے اپنی اہلیہ سے غیر متزلزل وفاداری کا دعویٰ کیا تھا، ایک لڑکی سے ہم آغوش نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ معمولی صورت کی بھدی سی لڑکی اس کی باہوں میں تھی اور وہ اس میں کھویا ہوا تھا۔ پس منظر سے پراسرار عامل کی آواز ابھری، یہ وہی نوجوان ہے جو کسی غیر عورت کو چھونے کا روادار نہیں تھا، اب یہ ایک ایسی لڑکی کی زلفوں کے سائے میں ہے جو اس کی بیوی سے کہیں کمتر ہے، اور یہ کسی دباؤ یا میڈیکیشن وغیرہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی منشا سے کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے کچھ اور ڈھیل دیں تو یہ تھوڑی ہی دیر میں مرد اور عورت کے تعلق کی ساری منزلیں طے کر لے گا، مگر ہم ایسا کر کے خاتون کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، جس نے بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے شوہر کو بڑے یقین سے ہمارے حوالے کیا تھا۔ پھر وہ ہال میں بیٹھی خاتون سے مخاطب ہو کر بولا، میں معافی چاہتا ہوں خاتون، آپ کے شوہر اب بھی پوری طرح آپ سے وفادار ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کو نظر آیا ہے یہ ایک طلسم ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹیج نے ایک بار پھر محوری حرکت کی۔ ایک اور منظر حاضرین کے سامنے آ گیا۔ یہ بھی ایک خوابگاہ کا منظر تھا۔ یہاں بڑے میاں راجہ اندر بنے بیٹھے تھے۔ وہ ہیجان خیز لباس والی کو نصف درجن لڑکیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک ان کے پاؤں دبا رہی تھی، ایک کھوپڑی کی مالش کر رہی تھی، دو پہلوؤں سے چمٹی بیٹھی تھی، ایک چینی خد و خال والی انہیں کوئی مشروب پلا رہی تھی۔ بڑے میاں بڑے خوش اور سرشار نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ بالکل ہی پھیل کر لیٹ گئے اور اپنا سر ایک لڑکی کے آغوش میں رکھ دیا۔ عامل کی آواز پس منظر سے ابھری۔ وہ ہال میں بیٹھی بڑی بی سے مخاطب ہوا، محترم خاتون، میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ آپ دل میں یہ وسوسہ مت لائیں کہ شاید آپ کے شوہر نامدار کو کوئی نشہ وغیرہ پلایا گیا ہے۔ یہ سادہ بیئر پی رہے ہیں، خدا نہ کرے ان کا ذہنی توازن بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ یہ ایک جادوئی اثر ہے جو میں جب چاہوں ختم کر دوں گا، اور یہ میں ابھی ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے ازدواجی زندگی کی بڑی لمبی اور خوبصورت اننگز کھیلی ہے۔ اننگ کے اس مرحلے میں آپ کو رن آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہال میں کچھ لوگوں کی دبی دبی حیرت زدہ ہنسی سنائی دی۔ اس کے بعد ریوالونگ اسٹیج نے حرکت کی اور راجہ اندر کی سبھا کا منظر نگاہوں سے اجھل ہو گیا۔ اب سیاہ لبادے والا پراسرار عامل ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی جنگلی کبوتر کی سی سرخ آنکھیں حاضرین پر مرکوز تھی۔ اس کا انداز چھا جانے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پیارے سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماورائی قوتیں کس طرح انسانوں اور دیگر جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب ان قوتوں کے وہ زیر اثر آ جاتے ہیں تو اپنی جبلت، فطرت، خصلت سب کچھ فراموش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایسا ہی ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پنجرہ سامنے لایا گیا جو شروع میں دکھایا گیا تھا۔ اس میں بکرا اور کتیا بند تھے۔ پنجرے کے دوسرے حصے میں بندر اور لومڑی تھے۔
یہ دونوں جوڑے سراسر بے جوڑ تھے، مگر اس وقت یہ بے جوڑ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ حیرت انگیز طور پر اٹکھیلیوں میں مصروف تھے، اور ان کی حرکات و سکنات وہی تھی جو جوڑوں کی ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ قطعی ناقابل یقین تھا۔ حاضرین کی اکثریت آزاد خیال اور بے فکر مرد و زن پر مشتمل تھی، مگر سبھی تو ایسے نہیں تھے۔ مثلاً غزالہ، وہ پہلے ہی بے حد خجل نظر آ رہی تھی اور اب اور بھی آنے لگی تھی۔ وہ جلد از جلد اس واہیات ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر یوں بھرے پورے ہال میں سے اٹھ کر کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ سخت بے سکونی کی حالت میں بیٹھی رہی۔ ریوالونگ اسٹیج ایک بار پھر حرکت کر گیا۔ اب ایک بار پھر وہی سیٹ سامنے تھا جو پردہ اٹھتے وقت نظر آیا تھا۔ سیاہ چٹانیں، سیاہ زمین اور چٹانوں کے عقب سے ابھرتا ہوا سیاہ سورج یا چاند۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب ایک بہت بڑا سیاہ سانپ بھی اسٹیج پر نظر آ رہا تھا۔ یہ اصلی سانپ نہیں تھا، بلکہ لکڑی یا گتے وغیرہ کا بنا ہوا تھا۔ اس کی اونچائی کم و بیش 6 فٹ تھی۔ یہ اس کے پھن کی اونچائی تھی۔ کنڈلی اس کے علاوہ تھی۔ اس کے ارد گرد سیاہ لباسوں والے حبشی مرد و زن 2 زانوں بیٹھے تھے، جیسے یہ سیاہ ناگ ایک دیوتا تھا اور وہ اس کے پجاری تھے۔ ناگ کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے اور لگتا تھا کہ وہاں جیتی جاگتی آنکھیں موجود ہیں۔ اچانک اسٹیج کی روشنیاں گل ہو گئیں اور ان کی جگہ ایک پراسرار نیلگو روشنی در و دیوار سے پھوٹنے لگی۔ سیاہ چٹانیں، زمین، چاند، سب کے سب ایک نئے زاویے سے دمک اٹھے۔ اس کے ساتھ ایک لرزہ خیز موسیقی کی سطح بلند ہونے لگی۔ عجیب آہنگ تھا اس موسیقی کا۔ اس میں انسانی چیخیں بھی تھیں، آہیں بھی، اور کسی قدیم حبشی وحشی قبیلے کی نعرہ زنی بھی۔ موسیقی شروع ہوتے ہی ناگ کے مؤدب پجاریوں نے اپنے سر زمین کی طرف جھکائے تھے اور سجدے میں گر گئے تھے۔ موسیقی بلند تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہمیں اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ میں نے غزالہ کے ہاتھ کی گرفت اپنے بازو پر محسوس کی۔ اچانک سیاہ ناگ کے منہ سے ایک شعلہ سا نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناگ کا ہیبلا بے آواز حرکت کرتا ہوا عین تماشائیوں کے سامنے آ گیا۔ پہلی قطاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یقیناً خوف سے برا حال ہو گیا ہوگا، لیکن شاید ان میں اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرتے۔ ایک سحر سا تھا جس نے ہر نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پس منظر سے عامل کی گونجتی ہوئی آواز ابھر رہی تھی۔ پیارے دوستو، آپ سب سانپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ غور کریں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سانپ کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی ہلکی سبز روشنی نمودار ہو گئی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آگ بھی کچھ بڑھ گئی۔ موسیقی کا شور قیامت خیز ہو گیا۔ ہال کی تمام روشنیاں ایک دم گل ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد سیاہ پوش عامل سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی پاٹدار آواز میں کہا، میں برادر محترم کنگ براؤن سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حاضرین سے بات کریں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے کنگ براؤن کی طرف بڑھایا۔ آئیے برادر محترم۔ کنگ شاید ہچکچاہٹ سے کام لے رہا تھا۔ سیاہ پوش عامل نے اپنی درخواست دوبارہ دہرائی۔ آخر کنگ کا ہیبلا نظر آیا۔ وہ شاہانہ انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج پر پہنچ گیا۔ کنگ اور عامل مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے۔ ہنگامہ خیز موسیقی کے شور میں ان کی آواز دبی ہوئی تھی۔ اچانک یوں لگا جیسے ان میں تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تلخ کلامی سنگین صورت اختیار کر گئی۔ دونوں کی آواز، خاص طور سے کنگ کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، لیکن چونکہ اب موسیقی کا شور بھی بہت بڑھ گیا تھا، لہٰذا دونوں کی لڑائی کی آواز اب بھی سامعین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اچانک کنگ براؤن نے سیاہ پوش عامل کو ہاتھ سے دھکا دے دیا۔ عامل جو اکھرے بدن کا تھا لڑکھڑا گیا۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر عامل کا ایک تنومند حبشی چیلا اضطراری طور پر آگے بڑھا۔ وہ غالباً عامل اور کنگ براؤن کے درمیان آنا چاہتا تھا۔ کنگ کو اس کی یہ حرکت اتنی ناگوار گزری کہ اس نے ایک دم چیلے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ موسیقی یکلخت تھم گئی۔ حاضرین ہکا بکا رہ گئے۔ اپنے چیلے کو پٹتے دیکھ کر سیاہ پوش عامل نے کنگ براؤن کا ہاتھ روکنا چاہا۔ یہ کنگ کی شان میں سخت ترین گستاخی تھی۔ جو شخص اپنے سامنے کسی کا اٹھا ہوا سر برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اٹھا ہوا ہاتھ کیسے برداشت کرتا؟ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اسٹیج پر جیسے برق سی کون گئی۔ جو کچھ ہوا اتنا اچانک تھا کہ سب سکتے کسی کیفیت میں رہ گئے۔ کنگ نے ایک حبشی چیلے کی کمر سے بندھی ہوئی 3 فٹ لمبی تلوار دفتن کھینچ لی۔ 1 سیکنڈ کے مختصر ترین وقفے میں یہ تلوار عامل کے پیٹ میں 3 مرتبہ داخل ہو کر باہر آ چکی تھی۔ ہال چیخوں سے گونج اٹھا۔ بہت سے مرد و زن اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ جو بالکل اگنی نشستوں پر بیٹھے تھے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹائے تھے یا ایگزٹ کی طرف دوڑ گئے تھے۔
عامل کے پیٹ سے خون فواروں کی صورت میں پھوٹ نکلا. اس کا سیاہ لبادہ خون سے رنگین ہو گیا اور اب سیاہ زمین پر خون پھیلنا شروع ہو گیا. عامل گر کر جانکنی کے عالم میں تڑپنے لگا. تلوار کنگ براؤن کے ہاتھ سے گر گئی. اس کا غیظ و غضب ہوا ہو گیا اور وہ پلک جھپکتے میں دہشت اور دکھ کے بھنور میں گر گیا. کچھ لوگوں نے زخمی عامل کو اٹھا کر اسٹیج سے باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر اس کی خراب حالت دیکھ کر واپس وہیں رکھ دیا. جو ہی عامل نے آخری ہچکی لی، کنگ بے دم ہو کر گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس گر گیا. وہ چند لمحے کانپتا رہا. تب اس نے لاش کو شانے سے جھنجھوڑا اور کربناک آواز میں پکارا، کارلو، کارلو میرے بھائی. یہی وقت تھا جب پردے نے تیزی سے حرکت کر کے اسٹیج کو ڈھانپ لیا اور سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. یہ بالکل ڈرامے کا سا منظر تھا. سب لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اچانک پردہ پھر سے کھل گیا. اسٹیج اپنی جگہ سے گھوم چکا تھا. اب ایک صاف ستھرے کمرے کا منظر سامنے تھا. سیاہ پوش عامل بھلا چنگا ہمارے سامنے کھڑا تھا. اس کے جسم کے لباس پر خون کا نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس نے مسکرا کر دونوں ہاتھ پھیلائے اور داد طلب انداز میں حاضرین کے سامنے جھک گیا، اور پھر اس نے اپنی پاٹدار آواز میں کہا، خدا ہم سب پر ہمارے کنگ براؤن کا سایہ سلامت رکھے. ابھی آپ نے جو منظر دیکھا اس کا تعلق حقیقت سے نہیں تھا، وہ ڈرامہ بھی نہیں تھا. تو پھر وہ کیا تھا؟ آپ نے نظر بندی اور سبجیکشن وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا. یہ بھی اسی طرز کا سلسلہ تھا. آپ نے ابھی محترم برادر کنگ براؤن کو اسٹیج پر دیکھا، جبکہ وہ حقیقت میں اسٹیج پر آئے ہی نہیں. وہ جب سے آئے ہیں اپنی نشست پر تشریف فرما ہے. اس کے باوجود آپ نے انہیں دیکھا، ان کی آواز سنی، اور بات کرتے کرتے عامل کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ کنگ براؤن جو اس ہنگامے کے دوران میں اپنی نشست پر ہی موجود رہا تھا ایک دم کھڑا ہو گیا. اس کے اٹھتے ہی اس کے ارد گرد بیٹھے معززین بھی کھڑے ہو گئے. یہ سب لوگ کنگ کے ساتھ تیزی سے ایگزٹ کی طرف بڑھے اور ہال سے باہر نکل گئے. کنگ کے انداز سے واضح طور پر ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا. سیاہ پوش عامل چند لمحے تک اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا. شاید ہمارے کنگ کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے. جب چراغ محفل ہی نہیں تو پھر محفل سجائے رکھنے سے کیا حاصل؟ لہٰذا اب ہم یہ شو ختم کرتے ہیں. اس نے جھک کر حاضرین کو سلام کیا. مجھے اور غزالہ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ کچھ لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں. عامل نے الوداعی انداز میں ہاتھ لہرایا اور ایک سائڈ پر دروازے میں اوجھل ہو گیا. اس کے ساتھ ہی پردہ گرنا شروع ہو گیا. دوسرے لوگوں کی طرح میں اور غزالہ بھی یہ طلسمی تماشا دیکھ کر ہال سے باہر آ گئے. مجھے ایک بار پھر گلگت کی نواحی وادی کے شب و روز یاد آ گئے تھے. وہاں ہمارا واسطہ سانوس نامی اس ساحر سے پڑا تھا جس کی آنکھوں کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا. وہ ہپنوٹزم کا یکتا ماہر تھا. آج عرصے بعد میں نے پھر وہی کیفیت محسوس کی تھی جو سانوس سے ملنے کے بعد کی تھی. میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سب کچھ جو پچھلے 1.5 گھنٹے میں اسٹیج پر دیکھا کسی نہ کسی حوالے سے ہپنوٹزم اور تنومی نیند سے ہی متعلق تھا. اس تماشے کے اندر آخر میں کچھ شعبدے بازی بھی داخل ہو گئی تھی. ہم سب حاضرین نے کنگ براؤن کو بنفس نفیس اسٹیج پر دیکھا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے عامل نے انکشاف کیا تھا کہ کنگ براؤن تو اسٹیج پر آئے ہی نہیں، اور جو کچھ ہم نے دیکھا وہ نظر بندی وغیرہ کا نتیجہ تھا. عامل کی اس بات پر یقین کرنا مشکل نظر آ رہا تھا، مگر فی الوقت وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. غزالہ کا خیال یہی تھا کہ خوابناک روشنیوں اور تیز موسیقی کے ذریعے پہلے حاضرین کے دماغوں کو معاف کیا گیا اور پھر کنگ براؤن سے ملتا جلتا کوئی ایکٹر اسٹیج پر لایا گیا جس نے عامل کو بےایمانہ طریقے سے قتل کرنے کا ڈرامہ کیا. ہاسٹل میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر میں نے صفدر اور زری کو تمام کارگزاری سے آگاہ کیا. یہ تعجب خیز شو دیر تک موضوع بحث بنا رہا. اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا. سیاہ پوش عامل کا نام کارلو معلوم ہوا تھا. اسٹیج پر جب کنگ براؤن کی مشابہت رکھنے والے شخص نے عامل کو قتل کیا تو بعد میں اسے کارلو میرے بھائی کہہ کر پکارا تھا. اس سے پہلے عامل کارلو بھی کنگ کو برادر محترم کے لقب سے پکارتا رہا تھا. یوں لگتا تھا کہ کنگ اور کارلو کے درمیان کوئی خونی رشتہ موجود ہے. کارلو نے اپنے شو کے آخر میں اسٹیج پر جو تماشا دکھایا تھا اس نے کنگ کو خاصا ناراض کیا تھا اور وہ فوراً اٹھ کر چلا گیا تھا. کافی گمبھیر معاملہ لگتا تھا یہ. اس سے پہلے ایک موقع پر کنگ نے بغاوت کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے اندر ہی سے کچھ لوگ غداری کر رہے ہیں. نہ جانے کیوں کارلو سے ملنے کے بعد میرا ذہن بار بار
کنگ کے مندرجہ بالا فقرے کی طرف جا رہا تھا۔ استاد صاحب، ہو سکتا ہے کہ یہ کارلو کنگ صاحب کا کوئی بچڑا ہوا بھائی ہو اور اب ان دونوں کے درمیان کوئی پراپرٹی کا جھگڑا چل رہا ہو۔ ہم نے وحید مراد اور غلام محی الدین صاحب کا فلم دیکھا تھا، اس میں… ہاں وہ فلم میں نے بھی دیکھی تھی۔ صفدر نے زری کی بات کاٹی۔ اس فلم میں دو بھائیوں کے گلے میں ماں نے بچپن میں ایک جیسے تعویذ ڈال دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ کنگ اور کارلو کے گلے میں بھی ایسے ہی تعویذ ضرور ہوں گے۔ اگر زری کوشش کرے تو ان تعویذوں کا سراغ لگ سکتا ہے۔ زری نے کھا جانے والی نظروں سے صفدر کو گھورا، مگر میرے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر کچھ بولا نہیں۔ صفدر نے بھی سنجیدگی سے سگریٹ کا کش لیا اور بولا، ویسے اتنی بات تو مجھے بھی معلوم ہوئی تھی کہ کنگ براؤن کا ایک چھوٹا بھائی موجود ہے۔ پہلے وہ کنگ کے ساتھ اس کاروبار میں شریک تھا، لیکن پھر علیحدہ ہو گیا، یا شاید ویسے ہی کنارہ کش ہو گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سوزی نے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کچھ اور بھی جانتا ہو، ام کو اس لڑکی سے رابطہ فرمانا چاہیے۔ وہ بیچاری تو زیر عتاب ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے اتوار کو اسے کیمپس کے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، اس کے ایک رخسار پر بڑی سی پٹی چپکی ہوئی تھی۔ صفدر نے بتایا۔ غزالہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سوزی پر کیا گزری ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ پروفیسر اللہ دتہ کے فرار اور روپوشی کے سبب سوزی پر کتنی بڑی آفت آئی ہے۔ عقوبت خانے میں اس کو نیم برہنہ حالت میں بے دردی سے پیٹا گیا تھا، اور یہاں کمسن شیطان ماسٹر اسقی نے اس کے رخسار پر اپنا سگریٹ بجھایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سوزی اب تک داغدار چہرے کی مالک ہے۔ سوزی کی مصیبت کا سن کر غزالہ اور گلسوم رنجیدہ نظر آنے لگی۔ ہم اپنی رہائش گاہ کے کھانے کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہماری اب تک کی تحقیق کے مطابق یہ کمرہ اس مکان میں سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ ہم نے اس کمرے کو بہت اچھی طرح کھنگالا تھا اور پوری طرح یقین کر لیا تھا کہ یہاں کوئی بصری یا صوتی اعلیٰ نسب نہیں۔ ہمارا ناقص سمجھ میں ایک بات آتا ہے جناب، کیوں نہ ہم جہاز کا نائب کپتان آرتھر سے رابطہ کرے؟ وہ کنگ براؤن کے قریب بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حالات پر روشنی ڈال سکے۔ زری کی بات میں وزن تھا۔ صفدر نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ فیصلہ ہوا کہ اللہ صبح آرتھر سے ملنے میں جاؤں گا۔ ابھی ہم آرتھر کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ وہ وہاں آ موجود ہوا۔ زری نے آہستہ سے کہا، اس کو کہتے ہیں لمبا عمر۔ آرتھر نے اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی اور اس کی چال ڈھال میں بھی ایک طرح کی متانت اور سنجیدگی نے جگہ پا لی تھی۔ یقیناً کہ تبدیلی سائیں علی کی صحبت اور عقیدت کا نتیجہ تھی۔ سائیں پتہ نہیں اس گورے کو کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ میں نے آرتھر سے سب سے پہلے سائیں علی کے ہی بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، آرتھر، بروز ہفتہ میں نے تمہارے پیر و مرشد کو کیسی جگہ پر دیکھا جہاں پہنچے ہوئے سارے پرندوں اور شیطانوں کے پر جلتے ہیں؟ میرا مطلب ہے سائیں علی 4 روز پہلے کیمپس میں نظر آیا تھا۔ ہاں، سائیں صاحب کو میں ہی وہاں لے کر گیا تھا۔ دراصل سائیں صاحب پچھلے کئی دنوں سے کنگ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ میں نے سلسلے میں کنگ سے بات کی، انہوں نے اجازت دی۔ جس روز کیمپس میں بردوں اور گارڈز میں خون ریز لڑائی ہوئی، سائیں علی کیمپس میں ہی تھے۔ غالباً وہ ہفتے کا ہی دن تھا۔ میں نے کہا، جس وقت لفٹس کے پاس بم دھماکہ ہوا تھا اس وقت سائیں کہاں تھا؟ میں اس وقت سائیں صاحب کے بارے میں سخت پریشان تھا، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ افراتفری میں کہیں وہ فساد زدہ علاقے کی طرف نہ چلے گئے ہوں۔ تمہارا اندیشہ درست تھا آرتھر، وہ اس وقت فساد زدہ علاقے میں ہی تھا۔ بم کا دھماکہ ہونے سے صرف 2 منٹ پہلے وہ میرے ہمراہ عین دھماکے والی جگہ پر موجود تھا۔ آرتھر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے سب کو اس واقعے کی تفصیل بتائی۔ وہ سب واقعی حیران کن تھا۔ سائیں اپنے اوٹ پٹانگ انداز میں مجھے ریوالور دکھا کر ٹیلی ویژن کے پاس سے ہٹا لے گیا تھا، اور اس کے فوراً بعد ہی وہ خوفناک دھماکہ ہوا تھا جس میں 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اس بم دھماکے کی ذمہ داری باغی افراد میں سے ہی کچھ لوگ قبول کر چکے تھے۔ کچھ دیر تک سائیں کی پراسراریت اور اس کی ناقابل فہم شخصیت پر تبصرہ ہوتا رہا۔ پھر گفتگو کا رخ اس میجک شو یعنی طلسمی مظاہرے کی طرف مڑ گیا جو کوئی گھنٹہ پہلے کشیدہ فضا میں ختم ہوا تھا۔ کارلو نامی عامل نے شو کے آخر میں اسٹیج پر ایک ایسا ناٹک رچایا تھا جس نے کنگ کو برہم کر دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر آرتھر نے انکشاف کیا کہ کنگ اور کارلو واقعی سگے بھائی ہیں۔ کنگ بڑا اور کارلو چھوٹا ہے۔ 2 سال پہلے تک بردہ فروشی کے اس کاروبار میں دونوں کا اشتراک تھا۔ یہ زیر زمین دنیا بسانے اور اسے بنانے سنوارنے میں دونوں بھائیوں نے بھرپور کردار ادا کیا، مگر قریباً 2 سال پہلے کارلو اچانک منظر سے غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ ماریتانیہ کے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ انٹرپول کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کنگ نے اسے کسی خصوصی مشن پر یورپ بھیج رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد کا خیال تھا کہ کنگ اور کارلو کے درمیان کوئی کاروباری جھگڑا ہوا ہے اور کارلو ناراض ہو کر از خود کہیں چلا گیا ہے۔ 1.5-2 ماہ پہلے کارلو اچانک پھر منظر عام پر آ گیا۔ وہ کنگ کے مقابلے میں پہلے ہی کچھ ہلکے جسم کا تھا، پر اب وہ اور بھی کمزور نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے بال بڑھا لیے اور اس کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں نظر آتی تھیں۔ وہ بتاتا تھا کہ اس نے 2 برس تک جنگلوں اور بیابانوں میں رہ کر روحانی طاقت حاصل کی ہے اور اس کے اندر بہت کچھ بدلنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ شروع میں اکثر لوگوں نے اس کی باتوں کو مذاق سمجھا، مگر پھر اوپر نیچے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ان لوگوں نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا۔ آرتھر صاف طور پر نہیں بتا رہا تھا، تاہم اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں بھائیوں میں کسی قسم کا تنازع پایا جاتا ہے۔ اس تنازع میں جہاں کچھ معززین کنگ کی حمایت کرتے ہیں، وہاں کچھ کارلو کے بھی حمایتی ہیں۔ میں نے آرتھر سے پوچھا، تم نے آج کا شو دیکھا ہے؟ میں مدعو تھا، لیکن بیوی کی طبیعت خراب ہونے کے باعث دیر سے پہنچا۔ اس وقت تک شو ختم ہو چکا تھا۔ شو کا اختتام کچھ عجیب سا تھا۔ کارلو نے ایک ناٹک کے ذریعے خود کو مظلوم ظاہر کیا۔ اس نے دکھایا کہ کنگ نے طیش میں آ کر اسے قتل کر دیا ہے۔ بعد ازاں کنگ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑا۔ میں نے پورا سین تفصیل سے آرتھر کو بیان کر دیا۔ خدا نہ کرے کہ یہاں تک کوئی نوبت پہنچے، مگر حالات کچھ اچھے نظر نہیں آتے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میں نے محسوس کیا کہ میرے اور غزالہ کے کیمپس سے آنے کے بعد بھی وہاں کوئی بات ہوئی ہے اور آرتھر اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس بات کا تعلق یقیناً کنگ اور کارلو کی چپقلش سے ہی تھا۔ میں نے اور صفدر نے آرتھر کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ زری اور گلسوم چونکہ آرتھر کی انگلش نہیں سمجھ سکتے تھے، لہٰذا وہ اٹھ کر باہر جا چکے تھے۔ تابی کے رونے کی آواز سن کر غزالہ بھی چلی گئی۔ اب میں اور صفدر ہی آرتھر کے پاس موجود تھے۔ آرتھر نے کچھ زیادہ تو نہیں بتایا، بہرحال یہ بات اس کے منہ سے نکل ہی گئی کہ شو ختم ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کنگ براؤن اور کارلو میں خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، میں کنگ سے ملنے روم میں گیا تھا۔ وہاں ایک کمرے میں کنگ اور کارلو پہلے سے موجود تھے۔ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور کارلو کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ نظر آیا۔ عقب سے کنگ کی آواز آئی، ہم حکم دیتے ہیں کہ دروازہ بند کرو اور ہماری بات سنو۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا، مگر 2 منٹ بعد ہی پھر جھٹکے سے کھلا اور کارلو صاحب تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے۔ آرتھر یہ باتیں کرتے ہوئے خاصا متفکر نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کا سارا نظم و نسق خطرے میں ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بردوں کی بغاوت جیسے اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں؟ بالکل، جب اپنے اندر دراریں پڑنے لگے تو پھر باہر سے خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ صفدر نے آرتھر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہفتے کے روز ہونے والا واقعہ بھی دونوں بھائیوں کے اختلاف کا شاخسانہ تھا؟ یہ بڑا نازک معاملہ تھا، ہم اس پر رائے دینے کے اہل نہیں اور نہ ہی ہمیں دینی چاہیے، آرتھر نے محتاط لہجے میں کہا۔ رات کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ آرتھر کے جانے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک دستک نے مجھے جگا دیا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید غزالہ کی دستک ہے۔ وہ ان دنوں ہمہ وقت میرے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ وہم گھر کیے ہوا تھا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تاہم میں نے دستک پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ غزالہ کی نرم و نازک دستک نہیں۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے وہی دونوں گارڈز کھڑے تھے جو مجھے اکثر کیمپس لے کر جایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، آپ کو محترم کنگ نے یاد فرمایا ہے، فوراً۔ میں نے رسٹ واچ دیکھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہ بلاوا تعجب خیز تھا، مگر یہاں تو ہر چیز ہی تعجب خیز تھی۔ کسی وقت کچھ بھی حکم دیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوال جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور شب خوابی کا لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ صفدر بھی سیڑھیاں اتر کر آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ بھی میرے ساتھ کیمپس جا رہا ہے۔ نیلگو وردیوں والے گارڈز ہمیں لے کر اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے ہمیں سرنگ میں داخل ہونے کے لیے گاڑی میں بٹھایا جاتا تھا۔ رات کے اس پہر ہاسٹل میں چاروں طرف سناٹا تھا۔ افریقہ کے شفاف تاریک آسمان پر چاند دور مغرب میں جھکا نظر آتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میرے ذہن میں شک سا ابھرا، کنگ نے اس پہر ہمیں کیوں یاد کیا تھا؟ کہیں یہ کوئی فریب تو نہیں تھا؟ ٹرسٹ میں جس قسم کے حالات پائے جاتے تھے ان میں ایسی سوچ کا ذہن میں آنا قدرتی بات تھی۔ بہرحال جلدی میں نے سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ہم اس طویل کوریڈور میں داخل ہو گئے تھے جو پورچ میں پہنچتا تھا۔ اچانک اطراف سے کم و بیش 8 افراد نکلے اور ہم پر ٹوٹ پڑے۔
میرے سر کے عقب میں کسی وزنی شے سے ضرب لگائی گئی۔ میں اس ضرب سے سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کم از کم 2 افراد میرے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ مجھے اپنے چہرے پر چند زوردار مکے سہنا پڑے۔ میں نے ٹانگوں کو حرکت دینا چاہی، مگر نچلا دھڑ بھی حملہ آوروں کی گرفت میں تھا۔ میں نے پوری قوت سے کروٹ بدلی اور چھاتی پہ چڑھے ہوئے 2 افراد کو زمین بوس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک حملہ آور کے لمبے بال میرے ہاتھ میں آئے تو میں نے اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا۔ وہ ٹکراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ اسی ہلچل میں میری داہنی ٹانگ آزاد ہو گئی تھی۔ میں نے ایک شخص کے سینے پر لات ماری۔ مجھے کھڑے ہونے کا موقع مل گیا اور یہ حملہ آوروں کے حق میں بہت برا ہوا۔ میرے سر کی زوردار ٹکر نے ایک مقابل کی ناک کی ہڈی توڑ دی اور اگلے چند سیکنڈ میں دوسرا اپنی کلائی توڑوا بیٹھا۔ دوسری طرف صفدر بھی اولین دھچکے سے سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک حملہ آور کو صفدر کے سر کے اوپر سے ہو کر فرش پر گرتے دیکھا۔ ایک اور شخص صفدر کے سامنے سر بسجود تھا اور لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یقیناً چند لمحے پہلے صفدر اسے کوئی تسلی بخش ضرب لگا چکا تھا۔ شاید ہم دونوں صورتحال پر قابو پا لیتے، مگر اچانک سب کچھ ہمارے اختیار سے باہر ہو گیا۔ آہنی مکوں سے مسلح 3-4 افراد مزید اندر گھس آئے اور انہوں نے ہمیں بے بس کر دیا۔ میرے سر اور سینے پر چند شدید چوٹیں آئیں اور میں بھی صفدر کی طرح گر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے ہاتھ پشت پر ہتھکڑیوں میں جکڑے جا چکے تھے۔ حملہ آور ہمیں کھینچ کر ایک طویل کمرے میں لے آئے۔ یہاں ایک شخص کرسی پر بیٹھا اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ مائیکل تھا۔ ہاں مسٹر شاہ، مزاج کیسا ہے؟ اس کا انداز تاؤ دلانے والا تھا۔ اگر تم پر 10-12 مسلح گنڈے چھوڑ دیے جائیں تو تمہارا بھی دل یہی چاہے گا کہ مزاج پوچھنے والے کے منہ پر گوبر مل دو۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ چلو ابھی کچھ دیر میں وہ بھی نکل جائے گا۔ مائیکل نے اپنے ایک تنومند حبشی کارندوں کو اشارہ کیا۔ ان کارندوں نے میرے اور صفدر کے منہ پر ایک لمبا چوڑا ٹیپ چپکا دیا۔ یہ ٹیپ اتنا سخت تھا کہ چند ہی لمحے میں میرے ہونٹ سن ہو کر رہ گئے۔ صفدر کی قمیض پھٹ چکی تھی اور اس کا بالوں بھرا سینہ اور پیٹ نظر آ رہا تھا۔ میری ایک آستین بھی ادھڑ گئی تھی اور نیچے سے خون آلود بازو جھانک رہا تھا۔ مائیکل کے اشارے پر ہمیں کمرے سے باہر نکالا اور فورس میں لے جا کر ایک بند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کوچ نما گاڑی میں 17-18 سیٹیں تھیں۔ ایئر کنڈیشنر پہلے سے چل رہا تھا۔ مائیکل اور حبشی کارندے بھی ہمارے ساتھ سوار ہو گئے۔ ان کارندوں کی تعداد 14 کے قریب تھی اور ان میں سے کم از کم نصف منیامی یعنی آدم خور تھے۔ ان کے غیر معمولی چوڑے جبڑے اور ان کی خونخوار نگاہیں انہیں اپنے ساتھیوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ گاڑی پورٹ سے نکلی اور روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم جب بھی گاڑی میں بیٹھے تھے اس طویل سرنگ میں داخل ہوئے تھے جس کا ایک سرا ہاسٹل اور دوسرا سرا زیر زمین کیمپس سے ملا ہوا تھا، لیکن آج ہمارا رخ کیمپس کی طرف نہیں تھا۔ آج ہم ٹرسٹ کے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی کی کھڑکیوں پر 20 پردے کھنچے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے جلدی اندازہ لگا لیا کہ اب ہم ماریا ٹرسٹ کی منحوس 4 دیواری سے باہر آ چکے ہیں۔ ہم اب بھی مکمل طور پر قیدی تھے۔ اس کے باوجود مجھے ایک طرح کی راحت کا احساس ہوا، اور یہ راحت ٹرسٹ کی 4 دیواری سے نکلنے کی راحت تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس خطرناک ترین آدم خور مائیکل مجھ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کی جلتی ہوئی نگاہ گاہے بگاہے میری نگاہ سے ملتی تھی اور میرے رگوں پہ میں چنگاریاں سی بھر جاتی تھیں۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ مائیکل کے دل و دماغ میں میرے لیے بہت سکینہ جمع ہے، اور جو ہی مائیکل کو اچھا موقع ملا وہ اپنی پوشیدہ دشمنی کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں چھوڑے گا۔ غالباً آج مائیکل کو کوئی اچھا موقع مل گیا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے اور صفدر کو کہاں لیے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر وہ جو بھی کچھ کرنے جا رہا تھا وہ بدترین ہی ہو سکتا تھا۔ ٹرسٹ میں آنے کے بعد مائیکل کا ایک عزیز دوست مبارک امین میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا۔ اس دکھ کے علاوہ بھی مائیکل کو میرے ہاتھوں کئی دکھ اٹھانے پڑے تھے، اور آج شاید وہ ان سارے دکھوں کا حساب ایک ہی بار میں ہم سے لے لینا چاہتا تھا۔ ہم نے ایک نیم گرم رات میں تقریباً 1 گھنٹے تک تیز رفتار سفر کیا اور ٹرسٹ کی 4 دیواری سے کم و بیش 60 کلومیٹر دور آ گئے۔ ایک مقام پر گاڑی رک گئی۔ دروازہ کھول کر مجھے اور صفدر کو باہر نکالا گیا۔ یہ بالکل سنسان علاقہ تھا۔ ریتیلی زمین تھی اور جگہ جگہ جھاڑیاں اور صحرائی پودے نظر آتے تھے۔ چاند مغربی افق پر بہت نیچے تک جھکایا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی جس کے سبب خوشگوار خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اور صفدر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آئی، نہ ہی کوئی صدا سنائی دی۔ بس گاڑی کے انجن کی گھرر گھرر تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس تھیں جو ریتیلی زمین اور اس پر حشرات الارض کی کھینچی ہوئی لکیروں کو نمایاں کر رہی تھی۔ کیا ہمیں یہاں مار کر دفن کیا جا رہا ہے؟ میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ اگر واقعی ایسا ہو رہا تھا تو یہ یقیناً بڑی بے بسی کی موت تھی۔
ایک مسلح بنیامی نے آگے بڑھ کر ہم دونوں کے ہونٹوں پر سے ٹیپ ہٹا دیا. ہونٹوں اور ارد گرد کی جگہ پر جیسے کسی نے مرچیں لگا رکھی تھیں. میں نے مائیکل سے کہا, کچھ بھی ہے مائیکل, میں تمہیں ایک بہادر دشمن سمجھتا ہوں. بہادر دشمن سے جو توقع کی جا سکتی ہے وہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے. وہ بڑی ملائمت سے مسکرایا. تم کیا سمجھتے ہو, میں یہاں تم دونوں کو قتل کرنے کے لیے لایا ہوں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو تمہیں آزاد کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے. شاید تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا. چلو میں تمہیں ثبوت فراہم کیے دیتا ہوں. اس نے خونخوار کارندوں کو اشارہ کیا. انہوں نے میرے اور صفدر کے پشت پہ بندھے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں ملایا اور ایک تیسری ہتھکڑی سے ہماری کلائی آپس میں باندھ دی. پھر پہلے والی دونوں ہتھکڑیاں کھول دی گئیں. اب ہتھکڑی کے ایک حلقے میں میری کلائی تھی اور دوسرے میں صفدر کی. ہمارا ایک ایک بازو آزاد تھا. مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا, لو اب بھاگ جاؤ, خدا کرے تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے. میرے ذہن میں ان جعلی پولیس مقابلوں کا نقشہ آ گیا جو پاکستان میں آئے دن منظر عام پر آتے رہتے تھے. ایسے مقابلوں میں گرفتار شدہ ملزموں کو پہلے از خود بھاگنے کا موقع دیا جاتا اور جب وہ بھاگ اٹھتے تو پولیس انہیں شوٹ کر دیتی اور دعویٰ کیا جاتا کہ مفرور ملزموں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے. شاید ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا. ہو سکتا تھا کہ یہ سب کچھ کنگ براؤن کو مطمئن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو یا پھر ہماری موت کو ڈرامائی اور دردناک بنانے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہو. مائیکل کے کم و بیش 14 کارندے ہمارے ارد گرد موجود تھے. ان میں سے 8 خود کار رائفلوں سے مسلح تھے. باقیوں کے پاس بھی یقیناً چھوٹے چھوٹے ہتھیار موجود تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس طاقتور ٹارچیں اور واکی ٹاکی بھی دکھائی دے رہا تھا. ان کے چہروں کی صفاقی اور بے رحمی گواہ تھی کہ وہ وہی کریں گے جو ان کا باس مائیکل ان سے کہہ دے گا. چلو بھاگ جاؤ اب, مائیکل نے کہا. حرام زادے, تم سیدھی طرح میں گولی کیوں نہیں مار دیتے؟ صفدر پھنکارا. مائیکل کا ایک کارندہ تیش سے بھر کے صفدر کے پاس پہنچا لیکن مائیکل نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا. پھر وہ گہری سانس لے کر بولا, تم دونوں خامخواہ خود کو مصیبت میں مت ڈالو. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤ, اس میں تمہاری بہتری ہے. شاید تم ہماری پیٹھ پر گولی مارنا چاہتے ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے دور چلے جانے کے بعد ہمیں تلاش کرو گے تاکہ جنگل میں شکار کھیلنے کا مزہ لے سکو. تم خود ہی سوال کر رہے ہو شاہ اور خود ہی جواب دے رہے ہو. تم صرف اپنا اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو. میں پھر کہتا ہوں کہ تم یہاں سے راہ فرار اختیار کر لو. میں نے صفدر کی طرف دیکھا. ایک ہی لمحے میں ہمارے درمیان آنکھوں میں اچانک کچھ طے ہو گیا. اگر مائیکل ہمیں زندگی اور موت کی آنکھ میں چولی کا چیلنج کر رہا تھا تو یہ چیلنج ہمیں قبول تھا. ہم اس قسم کے کھیلوں سے ڈرنے والے نہیں تھے. پھر ایک اور بات بھی تھی. ممکن تھا کہ مائیکل واقعی سچ کہہ رہا ہو. کسی نامعلوم وجہ سے یہ لوگ ہمیں آزاد کر دینا چاہتے ہوں. بہرحال میں نے اور صفدر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے 10-15 گز کی دوری پر چلے گئے. مائیکل اور اس کے ساتھی بے حس و حرکت کھڑے تھے. جھاڑیوں کی اوٹ میں پہنچتے ہی ہم نے رخ پھیرا اور ایک نشیب میں دوڑتے چلے گئے. یہاں کثرت سے جھاڑ جھنکار موجود تھا اور تعاقب میں آنے والے کسی بھی شخص کو جل دینے کے وافر مواقع موجود تھے. ہمارے ہاتھ ایک ہی ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے, لہٰذا بھاگنے میں دشواری پیش آ رہی تھی. 1-2 بار ہم گرے بھی مگر جلدی ہماری آنکھیں اندھیرے میں زیادہ اچھی طرح دیکھنے لگیں اور ہم جھاڑ جھنکار سے بچ کر آگے بڑھنے لگے. جلد ہی مائیکل کے بارے میں ہماری وہ خوش فہمی دور ہو گئی جو تھوڑی دیر پہلے ذہن میں پیدا ہوئی تھی. مائیکل اور اس کے مسلح کارندے ہمارا تعاقب کر رہے تھے. ان کی ٹارچوں کی چمکتی ہوئی روشنیاں بتا رہی تھی کہ وہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے نشیب میں اتر رہے ہیں. سالے حرام زادے, یہ تو مرزا جٹ کے سالے لگتے ہیں جناب. امید ہے کہ یہ ہمیں تیروں سے چھلنی کر کے چھوڑیں گے. اگر مرزا کے سالے ہیں تو کم از کم ہمارے لیے صاحبہ کا تو انتظام کر لیتے, میں نے کہا. اچانک عقب سے 7mm رائفل کی لرزہ خیز آواز سنائی دی. صفدر دوڑتے ہوئے بولا, میرا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کی بات سن لی ہے. ٹارچوں کی روشنی دائیں اور بائیں جانب سے ہماری سمت بڑھ رہی تھی. اس کے علاوہ گاہے گاہے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی دکھائی دے جاتی. میں نے کہا, لگتا ہے ان بدبختوں نے اپنی دشمنی کا سلسلہ وہیں سے جوڑا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا. کیا مطلب؟ ہم پرل کافی فارم سے اسی طرح بھاگے تھے نا, اور اسی طرح مائیکل و مبارک امین نے ہمیں پکڑنے کی ناکام کوشش کی تھی. شاید آج مائیکل اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنا چاہتا ہے. صفدر نے دوڑتے دوڑتے اپنے آزاد ہاتھ سے دائیں جانب اشارہ کیا. وہاں نیم تاریکی میں کچھ اونچے نیچے ٹیلے نظر آ رہے تھے. کسی کھلے میدان میں بھاگنے کی بجائے یہ ٹیلے ہمارے لیے زیادہ موزوں تھے. ہم نے اپنا رخ ان ٹیلوں کی طرف پھیر دیا,
لیکن جب ہم قریب پہنچے تو معلوم ہوا جنہیں ہم ٹیلے سمجھ رہے تھے وہ اسکریپ اور کوڑے کرکٹ کے بڑے بڑے ڈھیر تھے۔ معلوم نہیں یہ کوڑا کرکٹ کہاں سے اکٹھا کر کے اور کب اس ویرانے میں لا کر پھینکا گیا تھا۔ ہم ان ڈھیروں میں پہنچے اور نشیب و فراز کی بھول بھلائیوں میں دوڑنے لگے۔ تعاقب کرنے والے بدستور ہمارے پیچھے تھے اور قریب تک پہنچ رہے تھے۔ اب ضروری محسوس ہونے لگا کہ ہم خود کو کہیں چھپا لیں، دوسری صورت میں مائیکل کے کارندے کسی بھی وقت ہمیں نشانہ بنا سکتے تھے۔ ایک جگہ تباہ حال موٹر سائیکلوں کے ڈھانچوں کا بہت بڑا ڈھیر نظر آیا۔ ہم اس اسکریپ کے ڈھیر کے اندر گھس کر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد تعاقب کرنے والوں کی ایک ٹولی وہاں پہنچ گئی اور ہمیں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی۔ اس بات کا قوی امکان موجود تھا کہ ایک دو افراد اس مقام کی طرف نکل بھی آتے جہاں ہم نے گھات لگا رکھی تھی۔ اس صورت میں ہم اچانک حملہ کر کے رائفل وغیرہ چھین سکتے تھے۔ تاہم بہت جلدی ہماری یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ مائیکل اور اس کے کارندے اسکریپ کے ڈھیر میں ہماری موجودگی سے باخبر ہو چکے ہیں اور وہ تاریکی میں ہمارے قریب آنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ ان لوگوں نے ہماری پناہ گاہ کی ارد گرد پوزیشن سنبھال لی اور ہماری طرف سے کسی غلطی کا انتظار کرنے لگے، لیکن جس غلطی کا انہیں انتظار تھا وہ ہم ہرگز کرنے والے نہیں تھے۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے محاصرے سے گھبرا کر بھاگیں اور وہ ہم پر فائر کھول دیں۔ ہم اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ پھر اچانک مائیکل کی منحوس آواز ویرانے میں گونجی اور پھیلتی چلی گئی۔ تم ہار گئے ہو شاہ، بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ۔ جواب میں اور صفدر خاموش رہے۔ مائیکل نے وقفے وقفے سے 2 بار اپنا اعلان دہرایا، پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اور صفدر کو یہ خاموشی کسی زلزلے کا پیش خیمہ محسوس ہوئی۔ کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا ہماری خدمت میں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہماری خدمت میں کوئی دستی بم ہی پیش کر دیا جاتا۔ کنگ براؤن کا خیال رہ رہ کر ذہن میں آ رہا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ یہ ساری کارروائی مائیکل نے از خود کی ہے اور کنگ براؤن سے چھپا کر کی ہے۔ اگر یہ لوگ ہمیں جان سے مارنے میں کامیاب ہو جاتے تو بعد ازاں آسانی سے ہمارے فرار کا ڈرامہ رچایا جا سکتا تھا۔ کنگ کو بتایا جا سکتا تھا کہ ہم دونوں اپنی مذموم کوشش کے نتیجے میں جانثار گارڈز کی فائرنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ اس شاندار انعام کے صلے میں کنگ براؤن سے انعام و اکرام یا چھوٹا موٹا ایوارڈ بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ انعام و اکرام کا خیال آتے ہی میرا دھیان فوراً اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف چلا گیا۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں گھڑی کے چمکدار ڈائل کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ پچھلے آدھے پون گھنٹے میں ہم دونوں نے مائیکل اینڈ کمپنی کو چکمہ دینے کی کافی کوشش کی تھی۔ گھنی صحرائی جھاڑیوں میں کئی بار اپنا رخ بدلا تھا اور آخر کاٹ کباڑ کے اس ڈھیر میں آ گھسے تھے۔ گہری تاریکی کے باوجود مائیکل اینڈ کمپنی نے ایک پل کے لیے بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ بالفاظ دیگر وہ گائیڈڈ میزائل کی طرح ہمارے ساتھ چپکے رہے تھے۔ کہیں یہ گھڑی ہی تو کوئی کمال نہیں دکھا رہی تھی؟ اس سوال نے ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن پر ضرب لگائی۔ میری پیروی میں صفدر نے بھی اپنی نگاہ میری گھڑی پر مرکوز کر دی۔ اس سے پہلے بھی ہم دونوں سرسٹ واچ کے بارے میں اپنے خدشات کا تبادلہ کر چکے تھے۔ میں نے گھڑی کھول کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا خیال ہے، اس سے چھٹکارا پایا جائے کیا؟ میں نے سرگوشی میں صفدر سے پوچھا۔ نیک خیال ہے۔ صفدر نے بھی سرگوشی کی، پھر اس نے گھڑی میرے ہاتھ سے لے لی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس گھڑی کو ہاتھ میں تولتا رہا۔ گھڑی کا ڈائل اور گولڈن چین مدھم روشنی میں بھی نظر آ رہے تھے۔ صفدر ایک گھٹنا ریتیلی زمین پر ٹیک کر آدھا کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کرکٹ کے تھرو پھینکنے والے انداز میں گھڑی پورے زور سے اس نشیب کی طرف اچھال دی جو ہمارے دائیں جانب موجود تھا۔ گھڑی کافی دور جا گری۔ ہم دم سادے نتیجے کا انتظار کرتے رہے۔ چند سیکنڈ تک تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، اور پھر جو رد عمل ظاہر ہوا وہ ہماری خواہش و توقع کے عین مطابق تھا۔ ہمارے گرد موجود ہمارے مسلح دوستوں میں اچانک ہلچل پیدا ہوئی اور ہم نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کچھ افراد دائیں طرف اسی نشیب کی جانب سرک گئے ہیں جدھر گھڑی گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے خدشات غلط نہیں تھے۔ جس طرح اسٹیج پر ایکٹر کو فوراً تماشائیوں کے رد عمل مل جاتا ہے، ہمیں بھی فوراً اپنی کارروائی کا نتیجہ مل گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھڑی کے اندر کوئی ٹرانسمیٹر موجود تھا جو تعاقب کرنے والوں کو سگنل فراہم کر رہا تھا۔ یہ بڑے اہم لمحات تھے۔ کچھ دیر بعد شب کی تاریکی دن کی روشنی میں بدلنے والی تھی، پھر ہمارے لیے بھاگنے اور چھپنے کے مواقع بہت محدود ہو جانا تھے۔ بہتر یہی تھا کہ راہ فرار اختیار کرنے کے اس آخری اور سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بوقت ضرورت ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے صفدر نے کاٹ کباڑ میں سے ایک آہنی راڈ پہلے ہی اٹھا لی تھی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ کسی ٹریل موٹر سائیکل کا شاک آبزرور تھا۔ میرے ہاتھ میں بھی ایک سریا نما چیز آ گئی۔ ہم اپنی پناہ گاہ سے نکلے۔ 40-50 گز تک اسکریپ کی اوٹ میں رکو کے بل چلتے رہے۔
پھر صحرائی جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے۔ ہمارا رخ نشیب کی جانب مخالف سمت میں تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرا ایک جوتا اتر گیا، میں نے دوسرا بھی اتار پھینکا اور صفدر کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنے لگا۔ ننگے پاؤں دوڑنا زیادہ مشکل ثابت ہوا، لیکن چونکہ ہمارا ایک ایک ہاتھ مشترکہ ہتھ کڑی میں جکڑا ہوا تھا، لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اپنی رفتار کم کرنا ممکن نہیں تھا۔ ریتیلی زمین پر جگہ جگہ کانٹے نکلے ہوئے تھے جو بڑی اچھی طرح تلووں کا مزاج پوچھ رہے تھے۔ بہرحال میں نے صفدر پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ صفدر کا اپنا جوتا جوگرس ٹائپ تھا، اس لیے اترنے سے محفوظ رہا۔ صفدر کا عام جوتا چونکہ 2 روز پہلے گم ہو گیا تھا، لہٰذا یہ مقامی طرز کا ہوادار جاگر اسے انچارج ڈوجون نے فراہم کیا تھا۔ عقب سے ایک بار پھر 4-5 فائر سنائی دیے۔ فائرنگ کی آواز سے بہت سے پرندے درختوں سے اڑے اور کہیں دور درختوں میں آوارہ کتوں کا کوئی گروہ زور و شور سے بھونکنے لگا۔ ایک جگہ درختوں میں گڑھا سا تھا، چھپنے اور کچھ دیر سانس لینے کے لیے ہمیں یہ مناسب جگہ نظر آئی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ ہم یہاں گھات لگا کر مائیکل کے کارندوں سے کو ہتھیار وغیرہ چھیننے میں کامیاب ہو جاتے۔ گڑھے میں پانی تھا جو ہماری پنڈلیوں تک پہنچ رہا تھا۔ میرے ننگے پاؤں بدبودار کیچڑ میں دھسے ہوئے تھے۔ قریباً 4-5 منٹ بعد ہمیں اپنے قریب ٹارچوں کی روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ تاہم اس مرتبہ روشنیاں دائیں جانب قریباً 150 گز کے فاصلے پر تھی اور وہ منتشر اور بھٹکی ہوئی سی تھی۔ یہ منظر ہمارے لیے کافی اطمینان بخش تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے ہمارے دوست جو گائیڈڈ میزائل کی طرح ہمارے تعاقب میں آ رہے تھے تو اس کا سہرا اسی گھڑی کے سر تھا جو ہم کاٹ کباڑ میں پھینک آئے تھے۔